قربانی کے جانور بکری بکرا بھیڑ دمبا ان کا تو طے شدہ ہے، آگے آئے گا مسئلہ کہ یہ قربانی میں ایک کی طرف سے ہوتی ہے، دو کی طرف سے ہے، 10 کی طرف سے ہے۔ اسی طرح گائے اور بیل، گائے کا مسئلہ ہے، اونٹ کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک تعلق قربانی کے جانوروں میں شریک ہونے کا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے گائے اور بھینس یا اونٹ اور اونٹنی، اس میں ایک بندہ قربانی کرنا چاہے اپنی طرف سے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس میں 7 بندے شریک ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں شرکاء کی تعداد 7 ہے، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں شرکاء کی تعداد گائے میں تو 7 ہے اور اونٹ میں 10 ہے۔ کہتے ہیں اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں، ہمارے ہاں اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل نمبر 1 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے گئے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں اور ہم اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوں۔ دلیل نمبر 2 یہ بھی صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے حدیبیہ والے ساتھ قربانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی موجودگی میں جانور ذبح کیے، البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7، گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے تھی اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے تھا۔ ان دونوں دلیلوں میں فرق یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی پہلی روایت یہ قولی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور پاک نے حکم دیا، ہم 7 گائے میں شریک اور 7 اونٹ میں شریک۔ دوسری حدیث فعلی ہے کہ ہم نے قربانی یوں کی کہ 7 ہی اونٹ میں شریک ہوئے اور 7 ہی گائے کے اندر، تو ایک حدیث قولی ہے اور ایک حدیث فعلی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کے ہاں اگر گائے ہوں تو 7 آدمی شریک ہوں، اونٹ ہو تو 10 آدمی۔ دلیل کہتے ہیں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی کا دن آ گیا، قربانی کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7، ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے میں 7 ہیں اور اونٹ کے اندر 10 آدمی ہیں۔ جواب سنیں، پہلا جواب یہ ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتیں لائے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث ابن عباس لائے کہ جس سے ثابت ہوا کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوں، اور پھر حدیث جابر لائے کہ جس سے ثابت ہوا کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں۔ تو پہلے 10 والی روایت اور پھر 7 والی روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فیصلہ کرتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ 10 حصوں والی نہیں تھا بلکہ 7 والی پر تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نہیں سمجھیں، اس سے ثابت کیا ہوا کہ امام ترمذی نے حدیثیں 2 نقل کی، اور پھر دونوں حدیثوں میں سے صحابہ کا عمل کس پر تھا؟ وہ 10 والی پر نہیں تھا بلکہ 7 والی پر تھا۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں تو نظر الی ما عمل به بعدہ اصحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ انہوں نے عمل کس پر کیا تھا، تو صحابہ کرام نے جو عمل کیا وہ 7 والی پر کیا، 10 والی پر نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے 10 حصوں والی حدیث کو چھوڑا، وہ حدیث متروک ہو گئی، اور 7 والی پر عمل کیا تو یہ حدیث معمول ہو گئی۔ اب امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث ابن عباس جس سے ثابت ہے ان میں 10 آدمی شریک ہوں، یہ حدیث عملاً متروک ہے، اور حدیث جابر جس سے ثابت ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں، یہ حدیث معمول ہے۔ تو جب 2 حدیثیں آ جائیں، ایک صحابہ کے متروک ہو جائے، ایک صحابہ کا معمول ہو جائے، عمل اس پہ کرتے ہیں جو حدیث معمول ہونا کہ حدیث متروک ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو تھوڑا سا اور میں دوسرے انداز میں کہہ لوں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔
سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ جو پسندیدہ بھی ہو اور پھر وہ طریقہ آگے چلا بھی ہو۔ اب اس عمل پیغمبر کو لے کر چلنے والے صحابہ کرام ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو لے کر صحابہ چل پڑیں اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو اس کو لے کر صحابہ نہ چلیں نہ پھیلائیں وہ حدیث کی حد تک رہتی ہے، سنت نہیں بنتی۔ تو سنت بننے کے لیے ضروری ہے اس عمل کو صحابہ کرام آگے لے کر چلیں۔ تو صحابہ کرام نے 10 والی حدیث کو چھوڑ دیا اور 7 والی کو لیا، تو معلوم اب آپ کا سنت جو محبوب طریقہ ہے 10 والا نہیں ہے بلکہ 7 والا ہے۔ جواب نمبر 2 سمجھیں، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور ایک محدث اس مسئلے پر دونوں حدیثیں نقل کرے، تو عام طور پر محدثین کا مزاج اور مبارک عادت یہ ہے کہ ان کے ہاں جو حدیث منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر فرماتے ہیں، اور جو حدیث ان کا ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضوء مما مست النار کے تحت یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الوضوء مما مست النار، اگر آگ پر پکی چیز کو بندہ استعمال کرے، مثلا چائے پی لی کہتا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، روٹی کھائی وضو کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا، اگر وضو کیا اور پھر کھانا استعمال کیا سالن وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر حدیث لائے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے، آپ کی خدمت میں گوشت اور روٹی ہدیے میں پیش گئی، آپ نے اس کو استعمال فرمایا، وما مسامان، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اب ایک حدیث سے ثابت کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر حدیث لائے جس سے ثابت کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم پہلی والی عمل کریں یا بعد والی پر؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے ان کے جو حدیث منسوخ ہو پہلے لاتے ہیں اور جو ان کا ناسخ ہو وہ بعد میں لاتے ہیں۔ امام ترمذی اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں یہ حدیث پہلے لائے ہیں، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو یہ حدیث بعد میں لائے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں یہ حدیث منسوخ ہے، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو یہ حدیث ناسخ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے۔ اب کوئی بندہ کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، کافر ہے۔ بھئی میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، آسمانی کلمہ ہے، میں نے خود بنایا نہیں ہے، کلمہ غلط ہے، آپ کہو گے ٹھیک ہے، آسمانی کلمہ نہیں ہے، آسمانی ہے، نبی کا نہیں ہے، نبی کا، پھر مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ ہم کہتے ہیں اس نبی کا کلمہ ہے جس کی شریعت اب منسوخ ہو گئی، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں چلے گا۔ اس پر آپ ایک بار نا میرا بیان ہوگا کسی دن، میں مولانا عاطف صاحب سے کہوں گا میرا ویڈیو بیان ہے پورا، اس کا عنوان ہے ناسخ منسوخ، وہ پورا بیان ایک دن آپ سنیں، آپ کے سامنے پورا مسلک کھلے گا اور دوسرے مسلک کا ذوف کھلے گا آپ کے سامنے اس 1 گھنٹے کے بیان سے۔ اگر آپ نے وہ 1 گھنٹہ سن لیا اور سمجھ لیا اور اس کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کا سلیقہ آ گیا، پھر اپنے علاقے میں بیان کرنا اور آپ لطف دیکھنا کتنا آتا ہے۔ سننے والے کو آئے نہ تمہیں خود لطف آئے گا کہ مزیدار بیان ہے اگر آپ کو کرنا آ گیا تو۔ جواب نمبر 3 سمجھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ قولی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی البقرہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ قولی ہے، اور ابن عباس والی حدیث یہ فعلی ہے، ہم حضور پاک کے ساتھ تھے اور ہم نے گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، اونٹ میں 10 ہوئے، یہ فعلی ہے، اور حدیث جابر وہ قولی ہے۔ حدیث قولی حدیث فعلی آ جائے تو حدیث فعلی مرجوح ہوتی ہے اور حدیث قولی راجح ہوتی ہے، اس لیے حدیث جابر راجح ہے۔ اور اگلی بات مزے کی یہ ہے کہ حدیث جابر قولی بھی ہے، حدیث جابر فعلی بھی ہے، صرف قولی ہوتی ہے تب یہ اس کو ترجیح تھی، لیکن صرف قولی نہیں ہے بلکہ فعلی بھی ہے۔ جابر خود فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے قربانی کی، 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے اور 7 ہی آدمی اونٹ کے اندر شریک ہوئے۔ ایک دلیل اور ذہن میں رکھ لیں، یہ دلیل لکھی ہے،
آگے جو حدیث آ رہی ہے اگلے مسئلے پر دلائل ہے، اس کو بھی اسی مسئلے کی دلیل میں نوٹ کر لیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ان علیہ بدنتن، اللہ کے نبی میرے ذمے بڑا جانور ہے۔ اب بدنہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور بدنہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بدنہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بدنہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک مقام پہ بقرہ اور بدنہ آمنے سامنے آ جائیں تو پھر بدنہ کا معنی اونٹ متعین ہوتا ہے، اور جب وہاں بقرہ آمنے سامنے لکھا نہ آئے، صرف بدنہ لکھا ہو، اس میں اونٹ اور گائے دونوں شمار ہوتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میرے ذمہ بڑا جانور ہے، بڑے جانور سے مراد گائے بھی اور اونٹ بھی۔ وَأَنَا مُسِرٌ بِهَا، میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ وَلَا أَجْرُهَا فَاشْتَرِيهَا، مسئلہ ہے کہ مجھے مل نہیں رہا بڑا جانور، میرے ذمہ بڑا جانور ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں لیکن مل نہیں رہا، میں کیا کروں؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اَن يُبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاطٍ، 7 بکریاں خریدو، فَيَذْبَحُهُنَّ، ان کو ذبح کر دو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے بڑے جانور کے مقابلے میں 7 بکریاں خریدنے کا فرمایا، اور بڑے جانور میں جس طرح گائے ہے اسی طرح اونٹ ہے، تو جب اونٹ اگر نہ ملے اور کسی بندے کے ذمہ اونٹ ہو تو اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں یا 7 بکریاں؟ اونٹ کے بدلے میں 7 بکریاں لینے، اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ میں 7 شریک ہوتے ہیں، 10 شریک نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔